یہ کہانی ہے 12,000 پاؤنڈ خرچ کر کے انسان سے کتا بننے والے جاپانی لڑکے ٹوکو کی، کہ جو کہتا ہے کہ انہیں یاد ہے کہ میں نے اپنی گریڈ سکول گریجویشن بک میں لکھا تھا کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں اور گھر سے باہر چلنا چاہتا ہوں۔ جاپانی شہری، جس کی شناخت صرف ٹوکو کے نام سے ظاہر کی گئی ہے، نے اپنے لیے کتے جیسا لباس تیار کرایا ہے۔ کتا بننے کے لیے 12,000 پاؤنڈ خرچ کرنے والے جاپانی شہری نے اس بارے میں بتایا ہے کہ اس کا خاندان اس کی اس تبدیلی کے بارے میں بہت عجیب و غریب سوچتا ہے۔ جاپانی شہری، جس کی شناخت صرف ٹوکو کے نام سے ظاہر کی گئی ہے، نے اپنے لیے کتے جیسا لباس تیار کروانے کے لیے پچھلے سال فلموں اور اشتہارات کے لیے مجسمے اور ماڈل بنانے والی کمپنی زیپڈ سے رابطہ کیا تھا۔ کمپنی کو کتے والا یہ لباس بنانے میں 40 دن لگے۔ کمپنی کا تیار کردہ لباس جاپانی شہری کے یوٹیوب چینل میں جانور بننا چاہتا ہوں پر شیئر کیا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں 52,000 سے زیادہ لوگ اس کے چینل کو سبسکرائب کر چکے تھے۔ اب ٹوکو نے اس لباس کے بارے میں غلط معلومات کی بنیاد پر قائم ہونے والے تصورات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار اپنا کتے والا لباس پہنتا ہے، جب وہ عموماً گھر پر ہوتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے بات چیت میں ٹوکو کا کہنا تھا کہ اس کے خاندان کو کتا بننے پر حیرت ہوئی، لیکن انہیں برا نہیں لگا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ گزشتہ ماہ ٹوکو نے جاپانی دارالحکومت ٹوکیو کی سڑکوں پر مخصوص لباس میں گھومتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، جس میں وہ اصلی کتوں کے ساتھ بات چیت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کتے بظاہر الجھن کا شکار تھے کہ یہ کتا نما چیز کیا ہے۔ یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی اور چند گھنٹوں میں اسے 70 لاکھ بار دیکھا جا چکا تھا۔ اس سے پہلے انسان سے کتا بننے والے ٹوکو نے کہا تھا کہ اس نے کتے والا لباس بنوانے کے لیے اپنی پسندیدہ نسل کے کتے کولی کا انتخاب کیا، کیونکہ جب میں اسے پہنتا ہوں تو وہ حقیقی لگتا ہے۔ انہوں نے جاپانی اخبار میناوی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے پسندیدہ جانور چوپائے ہیں، خاص طور پر خوبصورت جانور۔ ان میں سے میں نے سوچا کہ میرے لیے مجھ سے ملتا جلتا بڑا جانور اچھا رہے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقی ماڈل ہوگا، لہٰذا میں نے کتا بننے کا فیصلہ کیا۔ دا میرر کو انٹرویو کے دوران یاد کرتے ہوئے کتا بننے والے اس جاپانی شہری نے کہا کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی یہ تبدیلی لانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یاد ہے کہ میں اپنی گریڈ سکول گریجویشن بک میں لکھا کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں اور گھر سے باہر چلنا چاہتا ہوں۔ تاہم ہر کوئی ٹوکو کی اس تبدیلی کو نہیں سمجھتا۔ انہیں آن لائن رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے اس خواہش پر پیسہ خرچ کرنے کے ان کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ دوسروں نے اسے جنون قرار دیا۔ ٹوکو نے میناوی سے بات چیت میں مزید کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ میں جانوروں سے محبت کرتا ہوں اور کولی یعنی اپنے پسندیدہ کتے کی طرح کی حرکتیں کر کے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ میرا مشغلہ ہے، اس لیے میں اسے جاری رکھوں گا۔ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ اسی طرح اب ہم آپ کو برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو کے رہنے والے ٹیٹو آرٹسٹ مشیل فارو پراڈو کے بارے میں بتاتے ہیں، کہ جس نے شیطان کی طرح نظر آنے کے لیے اپنے جسم میں کئی تبدیلیاں کروائی۔ مشیل پراڈو سوشل میڈیا پر ڈیاباؤ پراڈو اور ڈیول پراڈو کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنے جسم کے 80% حصے کو تبدیل کروا لیا ہے۔ ان تبدیلیوں میں ناک چھوٹی، نوکیلے دانت، سر پر سینگ لگوانا اور ہاتھ پنجے کی طرح لگنے کے لیے ایک انگلی بھی کٹوانا شامل ہے۔ ڈیول پراڈو کا کہنا ہے کہ اس نے شیطان کی طرح دکھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے برائی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ایک بے گھر اور نشے کے عادی شخص تھے اور ان مشکل سالوں نے انہیں ایک بہتر انسان بنانے میں مدد کی۔ وہ خوفناک دکھنے کے باوجود ایک اچھے دل کے مالک ہیں۔ مشیل نے نہ صرف خود جسمانی تبدیلیاں کروائی ہیں، بلکہ ان کی 36 سالہ بیوی کیرول پراڈو، جو ڈیمن وومن کے نام سے جانی جاتی ہیں، نے بھی اپنے جسم کو تبدیل کیا ہے۔ مشیل فارو پراڈو کا کہنا ہے کہ وہ خوفناک دکھنے کے باوجود ایک اچھے دل کے مالک ہیں۔ اس برازیلین جوڑے کے مطابق انہوں نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اپنے جسم میں انتہائی سخت جسمانی تبدیلیاں کروائی ہیں۔ اگرچہ شیطان نما دکھنے والے مشیل فارو پراڈو کو تعصب اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ معاشرے کی قائم کردہ مثالوں سے مختلف ہے۔ مجھے اس قدر محبت ملتی ہے کہ اس کے سامنے یہ نفرت چھوٹی ہو گئی ہے۔ اسی طرح 15 جولائی 2022 کو بھی ایک عجیب و غریب رپورٹ منظر عام پر آئی۔
جس میں بتایا گیا کہ برازیل کے انسانی شیطان کے نام سے مشہور شخص نے اپنے آپ کو مزید خوفناک بنانے کے لیے اپنے کان بھی کاٹ دیے۔ 44 سالہ مائیکل پراڈو نامی شخص شیطان جیسا دیکھنے کے لیے 60 سرجریز کروا چکا ہے، جبکہ اس کا 85% جسم مختلف ٹیٹوز کی سیاہی سے ڈھکا ہوا ہے۔ باڈی موڈیفیکیشن کے عمل کے ذریعے اس نے سر پر 2 سینگ بھی بنوائے، ناک بھی کٹوا دی، جبکہ پورے جسم پر مختلف ٹیٹو بنوا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے دانت بھی نوکیلے کروا رکھے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے برازیل میں فیس ماسک کی پابندی ختم ہونے کے بعد اپنے دونوں کان بھی کٹوا دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اس نے ماسک کی تصویر کے ساتھ اپنے کٹے ہوئے کانوں کی تصویر بھی شیئر کی، جبکہ اس تبدیلی کے بعد کی بھی کچھ تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام کام میں اس کی بیوی نے بھی اس کی مدد کی تھی، جو خود بھی اپنے اندر بے شمار جسمانی تبدیلیاں کروا چکی ہے۔ اس کی بیوی ڈیمن وومن کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یہ جوڑا 10 سال سے ساتھ ہے اور دونوں نے 5 سال پہلے اپنے اندر خوفناک تبدیلیاں کروانا شروع کی تھی۔ اسی طرح برطانیہ کا ایک اور 43 سالہ شخص جس کا نام ڈیابلو ڈیانفر ہے، اس نے 2009 میں اپنے آپ کو شیطان بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوائے، پھر اس نے پلانٹیشن کے ذریعے اپنے سر پر سینگ لگوائے اور اس مقصد کے لیے ایک ایسی سرجری کروائی کہ جسے دنیا کی سب سے خطرناک سرجری کہا جا سکتا ہے، کہ جس میں انسان کے بچنے کے چانس انتہائی کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے اپنی زبان میں کٹ لگوا کر اس کے 2 حصے بنوائے تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو رنگین ٹیٹوؤں سے خوفناک کر لیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس کے خلاف کافی شور ہوا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے اپنے آپ کو شیطان بنانے کے لیے اب تک 10,000 پاؤنڈ خرچ کر لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری سرجریاں کرواتے وقت ایک بار بھی بے ہوشی کی دوائی نہیں لی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی درد دور کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسے لگنے لگا ہے کہ وہ مکمل طور پر شیطان بن گیا ہے اور اس کے اندر بہت سی غیبی طاقتیں بھی سرایت کرنے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ نہ صرف اس سے ڈرنے لگے ہیں بلکہ اس کے خلاف مقدمات بھی درج کرواتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے اب تک کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے وہ قانون کی گرفت سے مکمل طور پر بچا ہوا ہے۔